بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 140 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم کا جوں مارنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم محرم کی یعنی حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی کے حوالے سے پڑھیں گے کہ یہ پابندی ہے یا نہیں ہے، احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں اور مسئلے کے احناف کیا مسائل رکھتا ہے۔ تو چونکہ جوں وغیرہ یعنی اس کی مثل کوئی دوسری چیز مارنا اور پھر بال اکھیڑنا، تو اس حوالے سے ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ اس کا جو عنوان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب المحرم یقتل قبلۃ او غیرہا او ینتف شعرا، کہ یہ باب ہے اس محرم کے بارے میں جو جوں وغیرہ مارتا ہے یا پھر بال اکھیڑتا ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ اخبرنا مالک عن نافع قال المحرم لا يصلح له ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره الا ان يصيبه اذى من رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى ولا يحل له ان يقلم أظفاره ولا يقتل قبلة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جسده ولا من ثوبه ولا يقتل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بال اکھیڑے، اور نہ ہی سر منڈوانے اور بال کٹوانے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کی خاطر بال کٹوانے یا منڈوانے پر فدیہ لازم آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے۔ اور محرم کے لیے اپنے ناخن کاٹنا بھی جائز نہیں، اور نہ ہی جوں مارنے کی اسے اجازت ہے، اور نہ ہی جوں کو سر سے نکال کر زمین پر پھینکے، اور نہ ہی جسم اور کپڑے پر سے پکڑ کر زمین پر پھینکنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی شکار کرنے، اس کا حکم دینے اور اس کا نشان ظاہر کرنے کی اسے اجازت ہے۔ قال محمد وبہذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب اس سے روایت میں ایک ہی حدیث بیان ہوئی ہے، اگرچہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ بظاہر انہی کا قول ہے، لیکن آپ نے جن افعال کی محرم کے لیے ممانعت کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ اب اس کے حوالے سے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اصبہانی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن موکل نے مجھے حدیث سنائی، اور انہیں کعب کے رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھے ہوئے جا رہے تھے کہ سر اور داڑھی میں جوئیں پڑ گئی۔ جب اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلوا بھیجا، پھر آپ نے حجام بلوایا اور اس نے میرے سر کے بال مونڈ دیے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی قربانی دینے کے لیے جانور ہے؟ میں نے عرض کی کہ کیا مجھے اتنی قدرت نہیں کہ قربانی دے سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس طرح کے ہر مسکین کو ایک سا بھار جو ہے وہ غلہ دینا چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر یہ آیت نازل فرمائی، فما کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ۔ اب پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں مذکور جو حکم ہے یہ تمام اس جیسے یا اس جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔
تو اب صحیح مسلم کی اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت محرم کے لیے سر کے بال اتارنے یا اتروانے کی اجازت ہے، اور اس پر اسے فدیہ بھی دینا پڑے گا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بلا ضرورت سر کے بالوں کو کٹوانا یا خود کاٹنا حالت احرام میں ناجائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوؤں کے پڑ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سر کے بال صاف کروانے کا حکم دیا، حالانکہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی داڑھی شریف میں بھی شکایت تھی تو آپ نے اس کو نہ منڈوایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ داڑھی کا حلق یا مجھ سے کم کا قصر جو ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری بات جو ہے وہ یہ معلوم ہوئی کہ جوؤں کو مارنے اور نکال کر زمین وغیرہ پر پھینکنے کا حکم نہ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ محرم کو جو مارنے یا نکال کر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان امور کی تائید صحیح مسلم شریف سے حاصل ہو گئی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری تصنیف ہے جو المبسوط کے نام سے ہے، اور المبسوط میں اسی سلسلہ میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں ان کے الفاظ مذکور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اپنی مونچھوں کے بال یا سر کے بالوں میں سے کچھ کاٹتا ہے، یا اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور اس میں سے کچھ بال نکال دیتا ہے، تو یا اس ہاتھ پھیرا تو ان میں سے کچھ بال اس کے ہاتھ میں آ گئے، تو فرمایا ایسے شخص پر ان میں سے ہر ایک فعل کا صدقہ ہے، اور اگر سر کے بالوں کا 1/3 حصہ یا داڑھی کا 1/3 حصہ کاٹ دیا تو پھر اس پر دم یعنی قربانی کرنا بھی لازم ہوگی۔ اسی طرح عن حشام عن الحسن، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حشام جو ہے یہ حضرت حسن اور عطا رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا جو شخص حالت احرام میں 3 بال اکھڑتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اب اس میں بھول کر کرنے والا جان بوجھ کے کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ اچھا، اب اس مذکورہ امور کے علاوہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے شکار کے ممنوع ہونے پر بھی ان کا قول نقل فرمایا، یا جنگلی شکار کی ممانعت خود بھی قرآن میں موجود ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں بھی جو ہے وہ ان کو یہ شکار والی چیز کا فرمایا کہ تم مت شکار کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ حالت احرام میں شکار والی چیز کا مت شکار کرو۔ اس آیت کریمہ کے اجمال کو نبی علیہ السلام کی ایک روایت نے کھول کر بیان کیا ہے، اور وہ روایت جو تھی اگرچہ وہ صحیح مسلم شریف میں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا یہاں پر کچھ نہ کچھ جو خلاصہ ہے وہ ضرور پیش کیا جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلتے چلتے مقام کاحا پر پہنچے، تو ہم میں سے کچھ احرام باندھے ہوئے تھے اور کچھ بغیر احرام کے تھے۔ تو اچانک میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ ایک جنگلی گدھے کی طاق میں ہیں، تو میں نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور نیزہ لیے سوار ہو گیا۔ اچانک میرا چابک گر گیا، تو ساتھیوں میں سے میں نے کہا کہ مجھے یہ پکڑا دو، تو احرام والے ساتھیوں نے حلفیہ انکار کر دیا، لہٰذا میں پھر گھوڑے سے اترا اور چابک اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے جنگلی گدھے کے پیچھے میں سر پر دوڑ گیا۔ اچھا، میں نے اسے ٹیلے کے پیچھے پایا، زور سے نیزہ مارا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ بعض نے اسے کھانے پر آمادگی کا اظہار کیا اور بعض نے نہ کھانے کی تلقین کی، کیونکہ نبی علیہ السلام میں سے ہم میں سے کچھ فاصلے پر آگے تشریف فرما تھے۔ میں جلدی سے گھوڑا دوڑا کر آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا اور اس شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ حلال ہے، اسے کھا لو۔ اچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اس روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا شکار کرنا، بعض کا روکنا، دوسروں کا خاموش رہنا، نہ ان کا اشارہ کرنا، نہ شکار کرنے پر اکسانا اور نہ ہی اس کے لیے ساز و سامان میں مدد کرنا، ان تمام باتوں سے امام محمد کی معطا کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔
گویا محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، نہ اس میں معاونت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی محرم خود شکار کر کے احرام والوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس صورت میں محرم کو کھانا جائز ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، وہ یہ کہ عبد الرحمن تیمی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ہم حالت احرام میں تھے، ہمیں ایک پرندہ جو ہے بطور ہدیہ اور تحفے کی کسی نے بھیجا، تو ہم اسے بعد میں اسے کھایا اور بعد میں نہیں کھایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ سو رہے تھے، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے بھی کھانے والوں کا ساتھ دیا اور فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا کھانا کھایا ہے۔ اب معطا امام محمد کی آخری بات وہ ناخن کاٹنے والی ہے، تو اس کے بارے میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت لیث، عطا، طاؤس اور مجاہد یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی محرم اگر اپنی بغلوں کے بال نوچتا ہے یا اپنے ناخن لیتا ہے تو اس پر فدیہ ہے۔ اب مبسوط میں مزید تفصیل ہے کہ اگر کوئی محرم دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن لیتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر ایک یا دو ناخن لیے تو گندم کا نصف سا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر یہ کام کرنے والا قارن ہے یعنی حج قران کرنے والا ہے تو اس کا فدیہ 2 گنا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نے معطا میں جن باتوں کا ذکر فرمایا وہ سب احادیث اور آثار سے ماخوذ ہیں، تو لہٰذا چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیہ فی الدین تھے، مجتہد تھے، اور بڑے بڑے ائمہ کرام وہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، تو لہٰذا امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ امام مالک کا اپنا مقام ہے لیکن جو مقام امام اعظم کا ہے اور جو ان کی روایات کا ہے تو ان کو ہم مقدم کرتے ہوئے انہی کے مطابق عمل کریں گے، اور اسی پر جو ہے ہمارا احناف کا نظریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔